پر اس کی طرف یہ حدیث بھی اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ آنے سے قبل میرے مصطفیٰ کریم نے اس چیز پر غنیمت کے الفاظ استعمال کیے کہ جب چیز چلی جائے تو اس سے قبل اس کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود تھا. اسی لیے میرے مصطفیٰ نے مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تنم خمسن قبل خمس. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. وہ 5 چیزوں کو پہلے نمبر پر کس پر رکھا؟ میرے نبی نے فرمایا صحت کا قبل سقم کا. فرمایا اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تم صحت مند ہو، بعد میں تمہیں بیماری لگ جائے اور تم اللہ کا وہ ذکر اس انداز میں نہ کر سکو جو کرنے کا حق تھا. فرمایا تندرستی کو، اپنی تندرستی کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھو. کہیں تم پر بیماری آ جائے اور پھر تم وہ ایام اللہ کے ذکر سے خالی گزارو. تو اس اعتبار سے پہلا جملہ یہ تھا. اور دوسرا فرمایا شبابہ کا قبل حرامی کا. فرمایا اپنے شباب کو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جوانی چلی جائے، کیونکہ جوانی میں جو عبادت کی لذت ہے، جو رب کی طرف سے اجر ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں ہے. کیونکہ بندہ بڑھاپے میں ہے، اب اسے پتا ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے. اب اس کی ٹانگیں قبر میں ہیں. تو اب جو ہے اس نے تو عبادت کرنی ہے، اس نے رب کے عذاب سے ڈرنا ہے. رب کہتا ہے جوانی میں ہی، بندہ شباب میں ہی، جس حالت میں بندے کی جوانی کا جنون ہوتا ہے، اس حالت میں بندے کو چاہیے رب کا ذکر کرے، رب کی عبادت کرے. اور جو ثواب اللہ جوانی میں عطا کرتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں عطا کرتا. اسی لیے یہ دوسری بات تھی. اور تیسرے نمبر پر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حیاتک قبل موتک. فرمایا اپنی حیات کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یوں نہ ہو کہ تجھے پتا ہے کہ اس امت کی عمر میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی ظاہری زندگی میں بتا دی تھی کہ میری امت کی سب سے کم عمریں ہوں گی، 65 سے 70 سال تک کسی کی عمر ہوگی. یارو ہم نے تصور کرنا ہے آج کسی کی عمر 35 سال ہے، اور 35 سال اگر دیکھے تو اس نے 35 سال میں رب کو راضی کرنے کے لیے کتنے سال گزارے ہیں، اور رب کو ناراض کرنے کے لیے اس نے کتنے گزارے ہیں. پھر اسے اپنے گریمان میں جھانک کر خود ہی پتا چل جائے گا کہ کتنے عرصے سے میری زندگی غفلت کی طرف گزر رہی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے میرے دل پر کالا سیاہ داغ بھی لگ چکا ہے. اب اس کے مٹنے کے بارے میں اب تک تیرے اندر فکر نہیں اجاگر ہوئی، ابھی تک تو اس رب کے خوف سے ڈرا نہیں ہے، اس جہنم کے عذاب سے ڈرا نہیں ہے. اے انسان تصور کر 65 سال اور 70 سالہ زندگی میں ابھی تو اپنے اوپر اتنا گمان کر رہا ہے اور اتنا بڑا تکبر کے ساتھ جملہ بولی جا رہا ہے، ابھی تک اکڑا ہوا ہے. کب غور کرے گا؟ اس کی جبین نیاز میں اپنی پیشانی کو رب کی طرف جھکا لے گا. حضرات محترم یہ جملہ تیسرے نمبر پر تھا. فرمایا اپنی حیات کو موت سے پہلے حیاتک قبل موتک، اپنی حیات کو موت سے قبل غنیمت جانو. کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ اسرائیل آ کر تمہاری روح کو قبض کر لے. اس سے قبل تم رب کو بھی منا لو، مصطفیٰ کو بھی منا لو، اور حقوق العباد کے حوالے سے تم سے جو پوچھ ہوگی اس حوالے سے بھی تم سے پوچھا جائے گا. حضرات محترم ہم نے ساری چیزیں دیکھنی ہیں کہ موت آ جائے گی تو 1 سیکنڈ ہمیں زائد بھی نہیں دیا جائے گا، اور اس وقت پتا چلے گا کہ میرے دنوں کی قیمت کیا تھی، کہ رب نے مجھے تو زندگی کے جو حسین لمحات عطا کیے تھے وہ کس کے لیے عطا کیے تھے. حضرات محترم چوتھے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا فراغ قبل شغل کا. فرمایا اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. اپنی فراغت جو تمہیں فرصت ملی ہوئی ہے، ان فرصت کے دنوں میں رب کو بھی یاد کرو،
مصطفیٰ کی شانیں بیان کرو اور پھر اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ. رب کے خوف میں اگر تمہاری آنکھ میں مثل ذباب رسی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اگر انسان کی آنکھ پر رب کے خوف سے اگر ایک مکھی کے سر جتنا، جو مکھی کا سر ہوتا ہے اس جتنا خوف کا قطرہ تیری آنکھ سے گزر گیا، نکل گیا، اللہ پاک اس ایک قطرے کے توسل سے سمندر کی جھاگ جتنے گناہ تیرے معاف فرما دے گا. حضرات محترم، دیکھ ہے انسان وہ رب تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پانچویں چیز، فرمایا غنا کا قبلہ فقر کا، فرمایا پانچویں چیز اس کو بھی غنیمت سمجھو. وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت جان لو. یہ دولت قارون کے پاس بھی تھی، اور پھر بڑے بڑے بادشاہوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا، مانگتے ہوئے دیکھا، فقیر ہوا دیکھا. یہ عروج اور نزول ہوتا ہے، کبھی بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، لیکن رب کو اس حال میں بھی راضی رکھا جائے جب تجھے رب کچھ عطا بھی کر دے، اور جب تجھ سے کچھ رب نعمت چھین لے تب بھی رب کی بارگاہ میں تو شکر ادا کیا کر. حضرات محترم، یہ پانچ چیزیں اس چیز کی دلالت کرتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے ہر چیز کی توجہ دلانے کے لیے، اس کی شان اور عظمت کو واضح بیان کرنے کے لیے پہلے سے غنیمت والے جو جملے بیان کیے. یہ اس چیز کی دلالت کرتی ہے کہ رمضان کے استقبال کے طور پر آج جو ہمارے جمعے کی نشست چل رہی ہے، ہم بھی بندوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں فمن شہید منکم الشہر فلیصم کی صورت میں، استقبال رمضان کی صورت میں ہمیں متوجہ کیا کہ تم اس رمضان کے استقبال سے پہلے اس کی تیاری کر لینا، اس کی پریکٹس کر لینا. اور اس کی پریکٹس پر کئی حدیثیں میں آپ کے سامنے